بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گی جس میں ہم نے عربوں کی بے وقوفیاں اور نصرانیوں اور یہودیوں کی چالیں کے بارے میں پہلی ویڈیو دیکھی تھی۔ اب دوسری ویڈیو اسی سے متعلق ہے جس کو میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی، جس میں امریکی کمپنیوں میں عربوں کی شراکت اور معاونت شامل ہے۔ اس وقت 6 بڑے عرب ممالک بری طرح امریکہ کے دست نگر ہیں۔ ان 6 ممالک کی بندرگاہوں پر امریکی نیوی کے جہاز کھڑے ہیں، جبکہ ان کے تمام حساس مقامات امریکی فوج کے قبضے میں ہیں۔ اور آخری اور چھٹا اقدام، امریکہ اور یورپ نے عربوں سے ہٹ کر تیل کے نئے ذخائر دریافت کیے۔ ان میں ڈرلنگ کی اور پھر انہیں بند کر دیا۔ یہ ان کے پاس اضافی ذخائر ہیں۔ اگر کسی وجہ سے عرب ان سے بگڑ جاتے ہیں اور تمام تر رسک کے باوجود مغرب سے ٹکرا جاتے ہیں تو وہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ تیل استعمال کر لیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کلیسا کو کعبے سے مدد مل رہی ہے۔ امریکہ میں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی مالیاتی اور معاشی گڑبڑ ہو، اس کا براہ راست اثر عربوں پر پڑتا ہے۔ مثلاً آپ سٹاک ایکسچینج کو ہی لیجئے۔ اگر امریکہ میں سٹاک ایکسچینج کریش کرتی ہے تو امریکہ سے ہزاروں میل دور آباد سینکڑوں عرب خاندان دیوالیہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس مارکیٹ کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ 11 ستمبر کا بھی سب سے زیادہ نقصان عربوں بالخصوص سعودی عرب کے شاہی خاندان کو اٹھانا پڑا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 40 بڑی کمپنیوں میں سعودی خاندان کے شیئرز تھے۔ اس سلسلے میں آپ یہ دلچسپ بات بھی ملاحظہ کیجئے، جس کمپنی نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی انشورنس کر رکھی تھی، اس کے شیئرز بھی عربوں کے پاس تھے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرنے کا نقصان بری طرح عربوں کو اٹھانا پڑا۔ 11 ستمبر کے بعد ہوائی سفر کا رجحان تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کا نقصان بھی عربوں کو ہوا، کیونکہ تمام بڑی ہوائی کمپنیوں میں ان کے شیئرز تھے۔ یہ کمپنیاں دیوالیہ ہوئیں تو یہ خاندان بھی دیوالیہ ہو گئے۔ اسی طرح 11 ستمبر کے بعد کاروبار میں آنے والی کمی کا اثر بھی براہ راست عربوں پر مرتب ہوا۔ اس کی ایک مثال ایسے لیتے ہیں کہ آپ صرف ایک مثال دیکھیں جس سے آپ پوری صورتحال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ 11 ستمبر کے بعد امریکہ میں مہنگائی کا سیلاب آ گیا، ڈالر کی قیمت گر گئی، پیداوار کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عرب تیل کی سپلائی کم کر کے امریکہ کو مزید دھچکا پہنچاتے، لیکن اس کے برعکس سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں 5 لاکھ بیرل یومیہ اضافہ کر دیا۔ اس اضافے سے امریکہ میں تیل کی قیمتیں $28 سے گر کر $20 فی بیرل ہو گئیں۔ ڈالر کی قیمت میں استحکام آ گیا، مہنگائی کا رجحان کم ہو گیا، امریکی معیشت کو سہارا مل گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سعودی عرب نے ایسا کیوں کیا؟ جواب بڑا ہی سیدھا ہے، امریکی انڈسٹری میں سعودی عرب کے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ اگر امریکی کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں تو سعودی عرب کے شہزادوں کی جان نکل جاتی۔ اس صورتحال کا دوسری طرح جائزہ لیں۔ عربوں کو ساری دولت یورپ اور امریکہ میں دھس چکی ہے۔ سعودی شاہی خاندان کے $1 کروڑ امریکہ کی مختلف کمپنیوں میں جمع ہیں۔ یہ رقم مرحوم شاہ فیصل کے 2 صاحبزادوں اور شاہ فہد کے بھائی پرنس سلطان کی سرمایہ کار کمپنیوں نے امریکہ میں لگا رکھی ہیں۔ 11 ستمبر کا واقعہ ہوا، امریکہ نے عرب نوجوانوں کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا۔ افغانستان پر حملہ ہوا تو امریکہ میں آہستہ آہستہ عربوں سے معاوضہ لینے کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ ان آوازوں نے مئی جون میں اس وقت زلزلے کی شکل اختیار کر لی جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مرحومین کے چند لواحقین نے عدالت میں $1000 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ان لواحقین کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت یہ رقم سعودی عرب سے وصول کرے۔ اس دعویٰ کے ساتھ ہی شاہی خاندان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، کیونکہ صاف دکھائی دینے لگا کہ یہ سارا ڈرامہ ان کے $1 کروڑ ہتھیانے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے عربوں نے امریکہ سے سرمایہ نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب انہوں نے متعلقہ کمپنیوں سے رابطہ کیا تو انہیں انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ ذرا ظلم کی انتہا دیکھیے۔ ابو غریب کی میل میں
عراق کے غریبوں پر کیا گزری۔ یہ آج کی مہذب دنیا امریکہ جیسے اخلاقیات اور انسانی حقوق کے بظاہر علمبردار اور ان کے حواری یورپ کی طرف سے قانون و انصاف کی زرین تاریخ کے منہ پر تماچا ہے۔ 800 ملٹری پولیس بریگیڈ کے فوجیوں نے عراق کے مختلف علاقوں سے مختلف عراقی مرد اور عورتوں کو گرفتار کیا، ان کے چہروں پر بوریاں چڑھائیں، ان کے ہاتھ باندھے، انہیں ابو غریب لے آئے۔ وہاں سب کے سامنے ان کو برہنہ کیا گیا، عورتوں اور مردوں کو بے لباس کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سب سے پہلے سب کو مکے مارے گئے، ان کے چہروں پر تھپڑ مارے گئے، ان کے پیٹ، کمر اور پیٹھ پر ٹھوکریں ماری گئیں، انہیں سیدھا کھڑا کر کے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا جو کہ یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مردوں اور عورتوں کی انہی حالتوں میں تصویریں لی گئیں اور پھر ان کے ساتھ ایسے سلوک کیے گئے کہ جو یہاں بالکل انسانی زبان میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ان کے پھر نازک اعضاء پر انہوں نے کرنٹ لگائے اور ان کے اوپر ننگی تاریں کرنٹ والی چھوڑ دی گئیں، اور یہ مظلوم شخص سر پر رکھے ان کے اوپر بوجھ کے نیچے بھی دبے ہوئے تھے، اور ساتھ میں ان کے اگر وہ وہاں سے ہٹتے تو کرنٹ کی وجہ سے مر جاتے، اور نہ ہٹتے تو بھی مر ہی جاتے۔ اس کے آگے اتنا کچھ بیان کرنے کو ہے جو غیر انسانی سلوک ان لوگوں کے ساتھ ہوا، جس میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں بھی گنوائیں، اور ایون مرنے کے بعد بھی ان کی لاشوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ یہیں پہ میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی سازشوں کو بہتر طور پہ سمجھ گئے ہوں گے، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں فلسطین میں، غزہ میں، ان سب کو بھی بہتر طور پہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی چالیں ہیں اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ اصل میں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئندہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔